اس کے بعد ہمارے آج کے جو اگلے مہمان ہیں جو ہم سے گفتگو کریں گے وہ سید شاکر القادری ہیں. نعت گوئی کے حوالے سے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. نقاد ہیں, محقق ہیں, فروغ نعت میں مصروف عمل ہیں, سماعی فروغ نعت کے سرپرست بھی ہیں, اکادمی فروغ نعت اٹک کے روح رواں ہیں, اور اس کے علاوہ نعت لکھنے میں بھی جو ہے وہ بڑے سرگرم ہیں. تو میں ان سے التماس کروں گی سید شاکر القادری صاحب سے کہ وہ اس فن کے ساتھ بھی ان کی بہت طبی مناسبت ہے اور انہوں نے کئی یعنی سافٹ ویئر اس طرح کے وضع کیے ہیں جس میں انہوں نے بہت محنت کے ساتھ مختلف اساتذہ کے وہ فنکاروں سے انہوں نے سافٹ ویئر وضع کیے ہیں. خاص طور پر تاج رقم جو ان کا خط تھا اس سے انہوں نے ایک پورا سافٹ ویئر وضع کیا اور پھر عام طلباء کے لیے مفت اس کو وہ تقسیم کیا. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ آج میں اپنے دور کے دو ناطقوں کے ساتھ بیٹھا ہوا اور صفدر حسین راجہ کہ اس سے جو آج کی تقریب کے دولہ ہیں ان کے احساس میں ہم گفتگو کرنے کے لیے موجود ہوں. میں شکر گزار ہوں اپنے برادر محترم شاہ صاحب کا کہ انہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا. وہ بہت مختصر وقت تھا, میرے پاس 1-2 دن تھے, میں کچھ اچھا نہیں لکھ سکا. بہرحال اپنے چند غیر مرتب جملے مضمون کی صورت میں لے کے آیا ہوں, آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کی سورہ القلم کی پہلی آیت نون والقلم وما یسطرون میں قلم اور اس کے ذریعے لکھے گئے مواد کی عظمت کی قسم کھائی ہے. قلم سے جو سطریں لکھی جاتی ہیں وہ اگر ایک جانب علم کے حصول کا ذریعہ ہیں جیسا کہ ارشاد ربانی ہے الذی علم بالقلم کہ اللہ نے قلم کے ذریعے علم سکھایا, تو دوسری طرف قلم سے لکھے گئے حروف اور لفظ فن خطاطی کی جمالیات کا عظیم مظہر ہے. چونکہ اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے, اس لیے اس نے قلم اور اس سے لکھی گئی سطور کی قسم کھا کر گویا اس کی معنوی اور صوری جہاد یعنی علم اور فن دونوں کی عظمت کو واضح فرما دیا ہے. اسی طرح ذخیرہ احادیث میں ایسی روایات بھی موجود ہیں جن کے مطابق قلم کو اللہ رب العزت کی اولین تخلیق مانا گیا ہے. اس اعتبار سے فن خطاطی اللہ تعالیٰ کی صفت جمال اور تخلیق اولین یعنی قلم دونوں کے امتزاج سے ظہور پذیر ہونے والا ایسا فن ہے جس میں ایک ناقابل بیان دلکشی اور انسانی حواس کو اپنی گرفت میں لینے والی سحر انگیزی پائی جاتی ہے. اسلام میں جہاں حصول علم کی تلقین کی گئی ہے وہاں فن خوشنویسی کی ترغیب بھی موجود ہے. چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان ہے علیکم بحسن الخط فإنہ من مفاتیح الرزق. ایک اور روایت کے الفاظ میں ادبوا اولادکم بحسن الخط فإنہ من مفاتیح الرزق کہ اپنی اولادوں کی تربیت حسن خط کے ساتھ کرو, بے شک یہ رزق کی کنجیوں میں سے ایک کنجی ہے. ابو الاسود الدولی جو آپ ہی کے شاگرد اور پیروکار تھے, انہوں نے قرآن کریم کی خطاطی کو کافی ترقی دی اور نقاط کی شکل میں آراب کو متعارف کرایا, اور ان کا متعارف کرایا گیا نظام تقریباً 100 سال تک چلتا رہا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی اسی ترغیب اور مسلمانوں کی قرآن حکیم سے والہانہ محبت کے نتیجے میں فن خطاطی
کو امت مسلمہ نے وہ فروغ دیا اور اس فن کو شان و شوکت کی ان بلندیوں سے آشنا کیا جو دیگر فنون لطیفہ میں اس فن کو منفرد اور ممتاز مقام عطا کرتی ہے۔ فن خطاطی کا آغاز تو عربوں سے ہوا اور پھر بلاد عرب سے ہوتا ہوا وسط ایشیا، ایران اور برصغیر پاک و ہند۔ غرض جہاں جہاں اسلام پہنچا وہاں اس فن کو علاقائی جمالیات کی آمیزش کے ساتھ روز افزوں جلا ملتی گئی۔ نئے نئے رسم الخط وجود میں آئے، چمڑے، ہڈی اور ریشمی پارچات کے بعد قرآنی آیات کاغذ پر منتقل ہوئیں اور ترقی کی مزید منازل طے کرتے ہوئے فن خطاطی نے فن تعمیر کو بھی نئی جہات سے روشناس کرایا۔ تمام عالم اسلام میں اسلامی تعمیرات کے بے شمار ایسے شاہکار موجود ہیں جنہیں اسلامی خطاطی کے نقوش نے وہ شان و شوکت بخشی کہ دیدہ عالم حیران ہے۔ نستعلیق نسخ اور تعلیق کا مرکب فن خطاطی کا ایک مشہور اور خوبصورت ترین رسم الخط ہے۔ اس خوبصورت طرز خطاطی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے بانی ایران کے مشہور خطاط میر علی تبریزی تھے۔ میر علی تبریزی نے 14ویں صدی عیسوی میں نسخ اور تعلیق کی خصوصیات کو آپس میں یکجا کر کے ایک نیا خط بنایا جسے نسخ تعلیق کا نام دیا گیا، جو بعد میں مختصر صورت میں نستعلیق بن گیا۔ ایک روایت کے مطابق خواجہ میر علی تبریزی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرتے تھے کہ وہ کوئی ایسا خط ایجاد کریں جو بے مثال ہو۔ ان کی یہ دعا قبول ہوئی اور ایک رات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم انہیں خواب میں آئے اور فرمایا کہ بط اور مرغابی کے اعضاء پر غور کرو۔ چنانچہ میر علی تبریزی نے ان آبی پرندوں کے اعضاء پہ غور کیا اور خط نستعلیق کو ایجاد کر لیا۔ بعد میں اس خط کو میر علی ہروی نے پروان چڑھایا اور سلطان علی مشہدی نے اس میں مزید بہتریاں کر۔ میرا ذوق مجھے یہ کہتا ہے کہ فن خطاطی کی جو ترغیب ہے وہ بھی جناب علی کرم اللہ اور پھر میر علی تبریزی کے خواب میں بھی وہی آئے، اور پھر اس خط کو جن لوگوں نے ابتدا ترقی دی اور حسن بخشا وہ بھی میر علی تبریزی، میر علی ہروی اور سلطان علی مشہدی۔ تو میں اگر کہوں کہ مجھے میرا ذوق کہتا ہے کہ میں اس کو خط نستعلیق کی بجائے خط علوی کیوں کہتا۔ تو رفتہ رفتہ نستعلیق فروغ پاتا گیا اور کئی نامور خوشنویسوں نے اس کی خوبی میں اپنا حصہ ڈالا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ میر عماد حسینی نے اپنے فن سے نستعلیق کو عمدگی اور شائستگی کی بلندیوں تک پہنچایا۔ مغلیہ سلطنت نے برصغیر میں اپنی حکومت کے دوران فارسی کو عدالتی زبان کے طور پر استعمال کیا تو یہ نستعلیق ہی میں لکھی جاتی تھی۔ اسی دوران نستعلیق جنوبی ایشیائی ممالک جیسے پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش وغیرہ میں وارد ہو چکا تھا۔ عبدالرشید دہلوی اس دور کے مشہور خطاط ہیں، انہوں نے بھی اس میں کچھ اختراعات کی۔ غرض برصغیر کے جن بڑے مراکز میں نامور استادان فن موجود تھے انہوں نے اپنے اپنے مزاج کے مطابق اس خط کو نئے زاویوں سے آشنا کیا۔ نستعلیق کے مختلف دبستان وجود میں آئے جن میں دہلوی اور لاہوری قابل ذکر ہیں۔ دہلوی دبستان کے سرخیل یوسف دہلوی ہیں، جبکہ استاد الخطاطین منشی عبد المجید پروین رقم لاہوری نے دہلوی سے قدر مختلف انداز میں لاہوری دبستان قائم کیا۔ انہوں نے اس خط میں کچھ تصرفات کرتے ہوئے تمام حروف کو انتہائی دلکش انداز عطا کیا، اس کے دائروں کو بیضوی شکل دے کر ان میں مزید نزاکت پیدا کی۔ ابتداً اسے طرز پروینی کے نام سے شہرت ملی،
لیکن بعد میں یہی نستعلیق خط لاہوری کے نام سے مشہور ہو گیا۔ ان کے اس طرز جدید نے ایسی شہرت و مقبولیت پائی کہ علامہ اقبال نے اپنی کتابوں کی اشاعت کے لیے اسی خط کو پسند فرمایا۔ بعد میں منشی پروین رقم کے دیگر تلامذہ نے جہاں اور جب ضرورت محسوس کی تبدیلیاں کرتے گئے، ان میں سے مشہور خطاط تاج الدین زرین رقم لاہوری نے بہت ہی محنت و مشقت کے بعد اس خط کو تراش خراش کر کے اور بھی خوبصورت اور دلکش بنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ خط نستعلیق کی دیگر صورتوں کی نسبت لاہوری طرز سب سے زیادہ نازک اور نفیس ہے۔ لاہوری نستعلیق کے دوسرے اسالیب میں حروف کی معمول سے کم یا زیادہ پیمائشیں بھی قابل قبول قرار پا جاتی ہیں، لیکن طرز لاہوری کی نزاکت ایسی ہے کہ قواعد کی معمولی سی فروگزاشت کو بھی برداشت نہیں ہے۔ یہ بات برسر تذکرہ غیر ضروری نہیں معلوم ہوتی کہ تاج الدین زرین رقم کو خطاط الملک اور خطاط مشرق کا خطاب اور حکومت پاکستان کی جانب سے گولڈ میڈل بھی عطا کیا۔ ان کا شاہکار مرقع جدید آج بھی ہر خاص و عام میں مقبول و معروف ہے۔ ان کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ جب ان کا انتقال ہوا تو سرکاری طور پر سوگ منایا گیا اور ملک بھر میں عام تعطیل کا اعلان کیا گیا۔ ان کے قابل ذکر تلامذہ میں صوفی خورشید عالم خورشید رقم، حافظ محمد یوسف صدیدی، صوفی عبدالرشید لطیف رقم اور سید انور حسین نفیس رقم شامل ہے، جن میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے ذوق کمال اور نفاست طبع کی بنیاد پر نستعلیق کو انفرادیت دی۔ سلطان الخطاطین حافظ محمد یوسف صدیدی بایاناز خطاط اور نامور خوشنویس تھے، جن کو زرتاج قلم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ امام الخطاطین اور ہفت قلم ان کے القابات تھے۔ ان کا تعلق چکوال سے تھا۔ انہوں نے ہندوستان، افغانستان اور سعودی عرب کے مختلف علاقوں کا سفر کیا اور وہاں کے نامور اساتذہ سے استفادہ کرتے ہوئے اس فن میں کمال حاصل کیا۔ انہیں خط نستعلیق کے علاوہ خط ثلث، رقاع، محقق، دیوانی اور کوفی غرض سبھی خطوط میں اختصاص حاصل تھا۔ ان کی جدت طبع نے ہر خط میں نت نئے راستے تلاش کیے اور اپنی ایک مخصوص طرز وضع کی۔ حافظ محمد یوسف صدیدی نے مزار اقبال، مینار پاکستان، مسجد شہداء اور قطب الدین ایبک کے مزار پر اپنے فن کے جوہر دکھائے۔ اس کے علاوہ سینکڑوں کتابوں کے سرورق اور سرکاری دستاویز بھی ان کی فنی مہارت کی کم و بولتا ثبوت ہے۔ 1982 میں تمغہ حسن کارکردگی سے نوازے گئے۔ حافظ صاحب کے استفادہ کرنے والوں کا شمار ممکن نہیں، البتہ ان کے باقاعدہ شاگرد بھی تعداد میں کم نہیں۔ نمایاں ترین شاگردوں میں اکرام الحق، غلام رسول، منظر رقم، یوسف چودھری، علی احمد صابر چشتی، رشید بٹ، خورشید عالم گوہر قلم، احمد علی بھٹا، عبدالرحمان، واجد محمود، ذوالفقار محمود اور آج بھی تقریب کے صدر محترم جناب خالد جاوید یوسفی شامل ہے۔ یوسفی صاحب فن خطاطی میں حافظ محمد یوسف صدیدی کے اجازت یافتہ شاگرد اور ان کی فنی روایت کے امین ہیں۔ ان کی شخصیت صرف علم و فن کا مرکب نہیں بلکہ اعلیٰ اخلاق و کردار کا پیکر بھی ہے۔ یوسفی صاحب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قابل رشک ذوق عطا فرمایا ہے۔ انہوں نے تمام عمر اسی دشت کی سیاحی میں گزاری ہے۔ ان کے فن پارے کمال درجہ کی نفاست، سلیقے، قرینے، توازن اور جمالیاتی جہاد کے حامل ہوتے ہیں۔ حال ہی میں انہوں نے اپنے استاد گرامی حافظ محمد یوسف صدیدی کے فن پاروں اور مشقوں کو مرتب کر کے جمال یوسف کے نام سے کتابی صورت میں شائع کیا ہے،
جو کہ فن خطاطی کی ایک نابغہ استاد کے احوال و آثار پر مبنی ایک تاریخی دستاویز ہے۔ فن خطاطی میں یوسفی صاحب کی خدمات کی ایک طویل فہرست ہے، تاہم میں سمجھتا ہوں کہ اس فن کی بقا اور نئی نسل تک اس ہنر کی منتقلی کے لیے ایک بے لوث استاد کے طور پر ان کا کردار قابل تحسین ہے اور قابل تقلید ہے۔ دور حاضر کے بہت سارے نامور خطاطوں نے ان سے استفادہ کیا، اصلاح لی اور ان کی تقلید میں اپنے فن کو عروج آشنا کیا۔ دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کرنے والے خطاط محمد علی زاہد بھی آپ ہی کے گلستان فن کے خوش چین ہیں۔ یوسفی صاحب کی بدولت آج راولپنڈی ڈویژن کے بہت سے نوجوان تشنگان فن سیراب ہو رہے ہیں، اور آپ کے نوجوان تلامذہ کی بھی ایک طویل فہرست ہے جن کا کام خصوصاً نستعلیق نہایت خوبصورت، جاندار اور منفرد ہے۔ میرے ممدوح صفدر حسین راجہ بھی اسی گلستان یوسفی کے ایک گلتر ہیں جو اپنے رنگ، تازگی اور خوشبو کے اعتبار سے دامن دل کو گرفت لیے۔ یوسفی صاحب کے بعد احمد علی بھٹا، محمد علی زاہد، سجاد خالد اور صفدر حسین راجہ میرے پسندیدہ خطاط رہے ہیں۔ میں جب بھی ان کے فن پارے دیکھتا ہوں تو آنکھوں میں نور اور دل میں سرور اترتا محسوس ہوتا ہے۔ ایک دو دن پہلے جب میری سجاد خالد سے ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی تو ان سے معلوم ہوا کہ میرے تمام پسندیدہ خطاط دبستان یوسفی ہی کے خوش ہیں۔ کیا بات تو یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات تھی۔ گجر خان کے صفدر حسین راجہ فن خطاطی کے دشت کے سیاح ہیں۔ وہ ایسے رہنورد شوق ہیں جو منزل کو محض ایک سنگ میل سمجھ کر آگے بڑھتے چلے۔ خوب سے خوب تر کی جستجو نے ان کے شوق کو جنون میں تبدیل کر دیا۔ فن خطاطی تو زندگی بھر کی ریاضت کا متقاضی ہے، مگر انہوں نے انتہائی مختصر عرصے میں بہت سارے سنگھائے میل عبور کر لیے۔ حال ہی میں سٹارز آف عربک کیلیگرافی فورم کے زیر اہتمام یمن میں بین الاقوامی مقابلوں کا اہتمام کیا گیا، جس میں دنیا بھر کے خطاطوں نے اپنے فن پارے شرکت کے لیے بھیجے۔ صفدر حسین راجہ نے ان مقابلوں میں گولڈ میڈل حاصل کر دیا، نہ صرف پاکستان بلکہ خطہ پورٹوار کے دل گجر خان کا نام بھی روشن کیا۔ میری معلومات کے مطابق گجر خان کے علاقہ سے یوسفی صاحب کے پاس سب سے پہلے میاں زاہد صاحب اصلاح کی غرض سے آئے۔ میں آج کو ان کی زیارت پہلی مرتبہ کر رہا ہوں۔ سجاد خالد نے مجھے ٹیلی فون پہ کہا تھا کہ آپ میاں صاحب سے ضرور ملیے گا، تو یہ معلومات مجھے انہوں ہی نے فراہم کی تھی۔ پھر آپ میاں صاحب کی وساطت سے ہی بہت سارے نوجوان اس حلقہ میں شامل ہوتے گئے۔ ان سب میں صفدر حسین راجہ نے اپنے شوق، لگن اور محنت سے منفرد اور نمایاں مقام حاصل کیا۔ انہوں نے یوسفی صاحب سے صرف نستعلیق ہی کی تعلیم حاصل نہیں کی، بلکہ دوسرے مختلف عربی، فارسی خطوط کی تربیت بھی حاصل کی، اور وہ ان تمام خطوط پر واجبی سی دسترس نہیں بلکہ کامل مہارت رکھتے ہیں۔ وہ ایک ماہر فن اور مشاق خطاط کی حیثیت سے اپنے فن پاروں کے ذریعے دیکھنے والوں کا دل موہ لیتے ہیں۔ چند روز قبل جب مجھے برادر محترم ڈاکٹر نشاد صاحب نے بتایا کہ صفدر حسین راجہ نے نستعلیق کا ایک خلاصہ تیار کیا ہے جو بہار نستعلیق کے نام سے شائع ہو گیا ہے، ان کا حکم تھا کہ میں اس پہ اپنی رائے دوں۔ میں نے لاکھ عذر تراشے کہ میں نہ تو ماہر فن ہوں اور نہ ہی فن کی باریکیوں سے واقف ہوں۔ پھر بہار نستعلیق نامی خلاصہ بھی میرے سامنے موجود نہیں ہے، مگر انہوں نے فرمایا تمہاری کاپی میرے پاس محفوظ ہے، اور پھر انہوں نے مجھے فوراً واٹس ایپ پہ اس کے تمام صفحات کے اسکین جو ہیں وہ بھی بھیج دیے۔ اب حکم محکم صادر ہو گیا تھا، پھر ناچار میں
اس کے اوپر کچھ لکھنا ہوا، اور تعمیل ارشاد میں یہ خراج تحسین کے چند جو سطور میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ خلاصہ کے صفحات جب میں نے دیکھے، نظر نواز ہوئے، تو گویا میں طرز پروینی کے آئینہ خانے میں پہنچ گیا۔ کیا بات ہے؟ لاہوری نستعلیق کی تابانیوں کے عکس ہائے جمیل نگاہوں کو روشن کر رہے تھے، منور کر رہے تھے۔ حروف و الفاظ کی نشست و برخاست میں توازن اور تناسب نے تو گویا کسی عروس دل نواز کو مجسم کر دیا تھا، اور اس پر فزوں نقاط و علامات کسی ماہر مشاطگی کے ہنر کی غمازی ہے۔ حروف میں تطویلیں اور کشیدگیاں تو گویا کسی دلربا محبوب کی انگڑائی کا دلکش منظر پیش کر رہی ہیں۔ میں تادیر ان صفحات سے آنکھوں کو ٹھنڈک اور دل کو سکون پہنچاتا رہا۔ صفدر حسین راجہ کی یہ کاوش در حقیقت ایک امتیازی وصف کا حامل کام ہے، جس میں فنی تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے۔ حروف کی بناوٹ، نزاکت اور نفاست صفدر حسین راجہ کے معجزہ فن کی نمود ہے، جو کہ خون جگر کے بغیر ممکن نہ تھی۔ میں صفدر راجہ اور ان کے استاد گرامی جناب خالد جاوید یوسفی کو ہدیہ تحقیق پیش کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ یہ خلاصہ نہ صرف مبتدیان فن کے لیے رہنما ثابت ہوگا، بلکہ عصر حاضر کے ماہرین فن کے لیے بھی نئی جہاد کی تلاش و جستجو کا ذوق پیدا کرنے کا باعث بنے گا۔ آخر میں طالب عاملی کے ایک شعر میں معمولی سی ترمیم کے ساتھ صفدر حسین راجہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں۔ در سلسلہ وصف خطش بس کے ذکر کش، در سلسلہ وصف خطش بس کے ذکر کش، ہر نکتہ سویدائے دل اہل سواد است۔ کیا کہتے ہیں؟